السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، تو حضرت انسان کو چاہیے دن اور رات میں رکوع و سجود کے اندر اس کی کمر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، تو حضرت انسان کو چاہیے وہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہیں وہ مومنین کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ایسے فرشتوں کو اس آگ کی نگرانی سونپی ہوئی ہے جو طبیعت کے سخت مزاج ہیں اور سخت غصے والے ہیں۔ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے مجھے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے مجھے وعدہ کیے ہوئے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وہ جو حاضر ہوئے اور وہ جو حاضر کیے گئے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندقوں والے ہلاک ہو گئے، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، اور وہ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہاں پہ جو مومنین کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ اس کے گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان لوگوں سے انتقام لیا جا رہا تھا اس بات کا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لائے تھے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے اس بات کا انتقام لیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور وہ جو مومنین کو اور مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، اور اس کے بعد وہ توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور انہیں جلنے کا سخت عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ البروج کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ برجوں سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے اوپر کون سے ایسے برج ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے؟ برجوں سے مراد ستارے، چاند، سورج وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور مجھے اس وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ کس دن کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں؟ وعدہ کیے ہوئے دن، اور وعدہ کیا ہوا دن اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث، ایک لمبی حدیث جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے دربار کے اندر ایک جادوگر کام کرتا تھا۔ اب جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا،
وہ بڑا پریشان تھا کہ میرا کوئی شاگرد نہیں ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت جو ہے اس کا وقت قریب آنے والا ہے، پتہ نہیں میں کب اس دنیا سے چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد اپنا کوئی وارث چھوڑ کے جاؤں، تو آپ مجھے اپنی رعایا کے اندر میں سے کوئی ایسا بچہ دے دیجئے جو ذہین ہو، میں اس کو ٹرین کروں گا، اس کو اپنے جیسا جادو سکھلا کے جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب بچہ جناب روزانہ گھر سے نکلتا، جادوگر کے پاس آتا اور آ کے جادوگر کے پاس جادو سیکھتا۔ دن رات گزرتے گئے، بچہ روز جادوگر کے پاس آتا، آ کے جادو سیکھتا۔ اب جب بچہ گھر سے آتا، وہ جس رستے سے آتا تھا جادوگر کے پاس، اس رستے کے اندر ایک درویش انسان کا گھر پڑتا تھا۔ وہ انسان جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتا تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، واعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا، لوگوں کو ایک رب کی دعوت دیتا تھا۔ اب لڑکا آتے جاتے اس درویش کے گھر کے پاس کھڑا ہو جاتا، اس درویش سے واعظ و نصیحت سنتا۔ روزانہ اس طرح سے جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہاں پر جاتے ہوئے بھی اسے دیر ہو جاتی، اور جب وہ جادوگر سے واپس گھر آتا تو گھر آتے ہوئے بھی وہ درویش کے پاس رک جاتا، اس طرح اسے گھر پہنچنے میں بھی دیر ہو جاتی۔ اب جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر علیحدہ سے ڈانٹتا، اور شام کو جب وہ گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے اس کو علیحدہ سے ڈانٹتے، وہ بڑا پریشان۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ایک دن درویش کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے بتلایا کہ میں تمہاری جو تم دعوت دیتے ہو، جو واعظ و نصیحت کرتے ہو، جو تم باتیں لوگوں کو سکھلاتے ہو، وہ میں سیکھتا ہوں، مجھے تمہارا جو دین ہے وہ اچھا لگتا ہے، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک پریشانی ہے کہ مجھے صرف جو وقت ملتا ہے تمہارے پاس آنے کے لیے وہ ہے جس میں سفر کرتا ہوں۔ درویش نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ اور دیر سے پہنچو، وہ تم سے پوچھے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، تو تم نے اسے یہ کہنا ہے کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، میں اس لیے تمہارے پاس دیر سے پہنچا ہوں۔ اور جب گھر والے پوچھیں کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، تو تم نے وہاں پہ جا کے کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے دیر سے چھوڑا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے پاس دیر سے پہنچا ہوں۔ اب جناب وقت گزرتا گیا، وہ روزانہ درویش کے پاس جاتا، دین کو سیکھتا، اور اس کے بعد پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا، شام کو پھر اس درویش شخص کے پاس آ جاتا، دین سیکھتا اور گھر چلے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا خوفناک جانور ہے اور رستے کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اس خوفناک جانور نے رستے کو بلاک کیا ہوا ہے، لوگوں کو رستے سے جانے نہیں دے رہا۔ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو مارتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ یہ روز جادو بھی سیکھتا تھا اور اس درویش سے دین حق کو بھی سیکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ آج ان دونوں دینوں کی آزمائش کا وقت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ رب کے نزدیک کون سا دین سچا ہے۔ رب کے نزدیک وہ جادو سچا ہے جو میں جادوگر سے سیکھتا ہوں، یا پھر وہ دین، وہ واعظ و نصیحت سچا ہے جو مجھے درویش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے کہا کہ اے میرے رب، اگر تیرا دین سچا ہے جو میں درویش سے سیکھتا ہوں تو میرا یہ پتھر جب میں جانور کو ماروں، جب میرا یہ پتھر جانور کو لگے تو یہ جانور ہلاک ہو جائے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وہ پتھر اس جانور کو مار دیا۔ جب اس نے اللہ کا نام لے کے وہ پتھر جانور کو مارا، لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ رہا ہے، پتھر جانور کو لگتا ہے، جانور وہیں پہ مر جاتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان، حیران کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جانور جو ہم سے قابو میں نہیں آ رہا تھا، ہم اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے ایک پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اب جناب لوگوں نے اس لڑکے کے پاس آنا شروع کر دیا۔
اب لڑکا جو ہے وہ درویش کے پاس گیا، درویش کے پاس جا کے اس نے سارا ماجرا سنایا کس طرح سے ہوا. تو درویش نے اس سے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، اب تمہاری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب جناب روز لوگ اس بچے کے پاس آتے، آ کے اس کو دعاؤں کے لیے کہتے. کوئی نبینا ہوتا آ کے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے. بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتے. کوئی بیمار آ جاتا، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اسے شفا دے دیتے. کوئی کوڑ کا مریض آ جاتا، کوئی لنگڑا آ جاتا، بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اسے شفا دے دیتے. اب یہ ماجرا چلتے 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 اس بادشاہ تک پہنچ گیا. بادشاہ کے دربار کے اندر ایک وزیر تھا جو نبینا تھا. جب بات کا اس کو پتہ چلا کہ فلاں بچہ ہے، جو بھی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے، وہ لوگوں کو صحت دے رہا ہے، وہ لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کر رہا ہے، تو وہ وزیر بھی اس بچے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے، میں آنکھوں سے نبینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے تم لوگوں کو شفا دیتے ہو اس طرح سے تم مجھے بھی شفا دو. تو بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا میرے رب کی طرف سے آتی ہے. میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور دعا ایک وعدے کے اوپر کروں گا کہ اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی میری دعا مانگنے سے تو تم اس دین کو قبول کر لو گے، تم میری دعوت کو قبول کر لو گے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے. بچے نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس وزیر کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا. اب جناب وزیر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، بادشاہ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا وزیر جو نبینا تھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی ہیں؟ وزیر نے کہا کہ مجھے میرے رب نے شفا عطا کی ہے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا تمہارے رب نے تمہیں شفا عطا کی ہے، اور تمہارا رب یعنی میں نے تمہیں شفا عطا کی ہے؟ وزیر نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. تو نے مجھے شفا نہیں دی، مجھے شفا تو اس کائنات کے مالک خالق اور رازق نے عطا کی ہے، وہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بادشاہ نے کہا کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھلائیں؟ اس نے کہا جی کہ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس نے سکھلائی ہیں. بادشاہ نے وزیر کے اوپر تشدد کیا. اب جب تشدد جو ہے وہ وزیر کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اس بچے کا نام لے دیا. بادشاہ نے بچے کو اپنے دربار میں بلا لیا. بچہ دربار میں آتا ہے. بادشاہ نے جب اس بچے کو دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے جس کو میں نے جادوگر کے حوالے کیا تھا کہ یہ جادو سیکھنے جائے، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تو جادو میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ تو نے لوگوں کو شفا بانٹنا شروع کر دی ہے، تو نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا ہے. تو بچے نے کہا کہ میں لوگوں کو شفا نہیں دیتا، میں لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرتا، میں تو صرف دعا کرتا ہوں، اور میری دعا سے اللہ رب العزت لوگوں کو شفا بھی عطا کر دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل بھی کر دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ تو کس خدا کی بات کر رہا ہے؟ یعنی میری بات کر رہا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرے مسئلے حل کرتا ہوں. بچے نے کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو اس تمام کی تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. بادشاہ نے بچے کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ تمہیں میرے خلاف کس نے بھڑکایا؟ میں تمہارا رب ہوں، اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو میں تمہارے جسم کو جو ہے وہ چروا دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیلوں کو کھلا دوں گا. بادشاہ اس کو جو ہے روز اس کے اوپر تشدد کرتا، پوچھتا کہ تمہیں میرے خلاف کس نے بھڑکایا، تمہیں یہ باتیں کس نے سکھلائی کہ میرے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر کوئی اور رب موجود ہے. اب جناب دن گزرتے گئے، اب بات جو ہے وہ بچے کے منہ سے بھی نکل گئی اور اس نے درویش کا نام لے دیا کہ مجھے فلاں شخص نے یہ ساری باتیں سکھلائی ہیں.
مجھے فلاں شخص نے یہ ساری کی ساری دعوت دی ہے۔ اب جناب بادشاہ کے سپاہی جاتے ہیں اور اس درویش کو بھی گرفتار کر کے دربار میں لے آتے ہیں۔ اب جب درویش دربار میں آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کیا تیرا رب میں ہوں تو مجھے رب مانتا ہے؟ درویش نے کہا کہ نہیں، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتا، میرا رب تو اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو میرے جیسا انسان ہے، تو میرے جیسا انسان ہو کے میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے جسم کو آرے کے ساتھ چروا دوں گا۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمام کی تمام سزائیں منظور ہیں، جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ کر لو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اب جناب بادشاہ کو غصہ آتا ہے، سپاہیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ درویش کو لے جاؤ اور جا کے آرے کے ساتھ اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ سپاہی درویش کو لے کے جاتے ہیں اور جا کے اس کے جسم کو کاٹ کے 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے پھر بچے سے کہا کہ تو میری دعوت کو قبول کرتا ہے، تو مجھے رب مانتا ہے، اگر تو نے مجھے رب نہ مانا تو میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے سخت سے سخت سزائیں دوں گا۔ بچے نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے کے جانا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اس کو پہاڑ سے نیچے دھکا دے دینا۔ اب جناب پہاڑ کے اوپر سپاہی بچے کو لے کے چلے گئے۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر پہنچتے ہیں تو بچہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تیرا دین سچا ہے، ان سے میری جان چھڑوا دے، مجھے ان سے نجات دلا دے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے نجات دلا دے۔ اللہ میں نے تیرے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، میری زندگی کو بچا لے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا، پہاڑ نے لرزنا شروع کر دیا، کانپنا شروع کر دیا، تمام کے تمام سپاہی پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں، بچہ پھر بچ جاتا ہے۔ بچہ پہاڑ سے صحیح سلامت واپس شہر میں آتا ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھ کے مزید غصہ ہوتا ہے کہ تو واپس کیسے آ گیا؟ میں نے تو سپاہیوں کو تجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تیرے تمام کے تمام سپاہی مر چکے ہیں اور مجھے میرے رب نے بچا دیا ہے۔ اب دوسری دفعہ جو ہے سپاہیوں کو دوبارہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر ایسی جگہ لے کے جانا جہاں پانی گہرا ہو۔ سپاہیوں نے بچے کو کشتی کے اندر بٹھایا، کشتی لے کے جو ہے وہ سمندر کے درمیان چلے گئے۔ اب وہاں پہ بھی جاتے ہیں، اب وہاں پہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بچے کو دھکا دے دیں کہ گہرے پانی میں بچہ جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ بچہ جب گہرے پانی میں پہنچتا ہے، پھر وہاں پہ پہنچ کے اس نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ تیز تیز پانی کی اونچی اونچی لہریں آتی ہیں، کشتی الٹتی ہے، تمام کے تمام سپاہی ڈوب جاتے ہیں اور وہ بچہ دوبارہ سے تیر کے ساحل کے کنارے پہ آ جاتا ہے۔ اب جب بچہ دوبارہ سے بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں سے بھی زندہ واپس آ گیا؟ تو بچے نے کہا کہ جب تک میرا رب نہیں چاہتا مجھے اس دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتلاؤں گا، تو اس طریقے کے اوپر عمل کر تو اس سے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بتلا کس طرح سے میں تجھے ماروں؟ بچے نے کہا کہ ایک شہر جو ہے اس کے میدان کے اندر تمام کے تمام شہر کے لوگوں کو اکٹھا کرو، وہاں پہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ مجھے سولی کے اوپر لٹکا دو، مجھے سولی چڑھا دو، پھانسی پہ لٹکا دو، اور اس کے بعد ایک تیر کمان لے کے بسم اللہ ربی ھذا الغلام کے الفاظ کہہ کے وہ تیر میری طرف پھینکنا، تو اس سے میری موت ہو جائے گی، اس سے میں مر جاؤں گا۔ اب جناب بادشاہ نے تمام کے تمام لوگوں کو شہر کے میدان کے اندر اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے وہاں پہ بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان میں ڈال کے اس نے کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ربی ھذا الغلام جو اس غلام کا، اس بندے کا رب ہے، اور اس نے وہ تیر چلا دیا۔
تیر جا کے اس بچے کی کان پٹی کے اوپر لگتا ہے، بچے کی وہیں پہ موت واقع ہو جاتی ہے، بچہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اب جناب جو لوگ شہر کے اندر اس میدان کے اندر جمع تھے، جو لوگ شہر سے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تمام کے تمام انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تمام کے تمام پکار اٹھے، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب جناب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بچہ تو میرے ساتھ ایک کھیل کھیل گیا ہے، میں نے تو لوگوں کو یہاں پہ جس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس بچے کو جھوٹا ثابت کر سکوں اور اپنی خدائی کو ثابت کر سکوں، اپنے آپ کو خدا جو ہے وہ بتلا سکوں، اپنے آپ کا خدا ہونا ثابت کر سکوں، لیکن یہاں تو کام الٹا پڑ گیا، بچہ اپنا کھیل کھیل گیا ہے، وہ تو میرے خلاف سازش کر گیا ہے، میں نے جس کام سے لوگوں کو روکنا چاہا تھا اور وہی کام ہو گیا۔ لوگوں نے اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے دین کی دعوت کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا۔ بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ بڑا پریشان۔ اب جناب بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ جناب والا، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ شہر کے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس بچے کی دعوت کے اوپر یہ کہا ہے آمنا برب ھذا الغلام، جو اس بچے کی دعوت کے اوپر اس کے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کو قتل کروا دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خندقیں کھدواؤ، خندقیں کھدواؤ، خندقوں کے اندر آگ برباد ہو، اور اس کے بعد شہر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے جو اس بچے کے رب کے اوپر سے ایمان جو اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لائے اور جو کہے کہ میرا رب وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے، تو اس کو اس آگ کے اندر پھینک دینا۔ سپاہیوں نے خندقیں کھدوائیں، شہر کے اندر آگ جلائی گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جتنے بھی مومنین تھے، جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے، ان کو لایا گیا، باری باری پوچھا گیا کہ بتلاؤ تمہارا رب یہ بادشاہ ہے یا تمہارا رب وہ ہے جو اس بچے کا رب تھا؟ تو جو جو کہتا کہ میرا رب وہ ہے جو اس بچے کا رب تھا، تو اسے اس آگ کے اندر پھینک دیا جاتا۔ اسی میں ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ذرا جھجک گئی، ڈر گئی، وہ بھی ایمان لائی تھی، ڈر گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا ہوا ہو سکتا ہے، مگر میں کہہ دوں کہ میں بادشاہ کے اوپر میں ایمان لائی ہوں یا بادشاہ میرا رب ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے دل کے اندر شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا، اللہ رب العزت نے اس کے بچے کو بولنے کی صلاحیت دی، تو اس نے کہا ماں صبر کر، جس بات کا تو نے دعویٰ کیا ہے، جس بات کے اوپر تم ایمان لائی ہو، جس بات کے اوپر، جس رب کے اوپر تم ایمان لائی ہو، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمہیں بھی اس کا بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اس نے اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس طرح سے وہ دونوں ماں بیٹا بھی جل گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کی عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یہ جتنی ایک لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور اس مقصد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے ان الفاظ کے ساتھ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، وقت کا حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر کہا والرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، اور ایک جو شخص ہے، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا جو ہے
وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور ایک عورت اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، وَهِيَ مَسْئُولِيَّةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ انسان کے جو بیوی بچے ہیں، انسان کے جو اہل و عیال ہیں، وہ انسان کی، ہم سب کے جو بیوی بچے ہیں، ہمارے جو اہل و عیال ہیں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ ان کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم لوگوں نے ادا کرنا ہے، اور ان کی کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھی ہیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اس کے اندر چند نکات جو ہیں ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر دین کی خاطر جان دینے کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی خاطر اگر انسان کو مشکلات جھیلنا پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی خاطر اگر انسان کے اوپر کٹن حالات آئیں تو انسان کو وہ صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسرا نقطہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب ایک بچہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا باعث کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اس طرح سے اگر اس کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کی جائے، ان قواعد کے مطابق کی جائے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ سورہ لقمان اٹھا کے دیکھیے، لقمان جو تھے، حضرت لقمان، انہوں نے جب اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی تو قرآن نے ان کی اس نصیحت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے جو پہلی بات کی وہ کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور اسی چیز کو جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگر آپ جو ہے وہ شرک کریں گے، اور شرک کر کے کیا ہے، اللہ رب العزت شرک کے بارے میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ اللہ کی ذات معاف نہیں کر سکتی، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کا گناہ ہے۔ اور یہی اصول ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہم جب اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو سب سے پہلی بات جو انہیں سکھلائی جائے وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان کو شرک کے بارے میں بتایا جائے کہ شرک ہوتا کیا ہے، ان کو یہ بات سکھلائی جائے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اپنی کمر کو جھکانا ہے سجدے کے اندر تو کس کی ذات کے سامنے جھکانا ہے؟ اللہ کی ذات کے سامنے جھکانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی شخص کے سامنے، کسی قبر کے سامنے یا کسی مزار کے اوپر جا کے تو نے سوال نہیں کرنا، تو نے وہاں پہ جا کے اپنی کمر کو سجدے میں کسی اور ذات کے سامنے نہیں جھکانا، کیونکہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
یہ باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھانی ہے کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اگر شرک کے اوپر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دے دینی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بچے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو کیا اصول بتا رہے ہیں، قرآن کیا بتلا رہا ہے کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے جس چیز کے اوپر آپ نے دوسری چیز کے اوپر توجہ دینی ہے وہ کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ بڑے تکیدی کاموں میں سے کام ہیں۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہاں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بیان کرتا چلا جاؤں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، احادیث جتنی بھی کتب احادیث ہیں سب کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھلائی جائے کہ یہاں پہ مؤذن جو ہے وہ مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو وہاں تمہارے تمام کے تمام کام رک جانے چاہیے، کیونکہ اب اس ذات کی طرف سے بلاوا آیا ہے جس کے سامنے تیری اس دنیا کے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ 5 وقت مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی، اگر عصر پڑھی تو اس کے بعد مغرب چھوڑ دی، یا مغرب پڑھ لی تو عشاء چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر بھی بچے کو پڑھنا سکھلائیں، ظہر بھی پڑھنا سکھلائیں، عصر بھی پڑھنا سکھلائیں، مغرب بھی پڑھنا سکھلائیں، اور اس کو یہ بھی حکم دیں کہ عشاء بھی پڑھ کے سونا ہے۔ یہ بھی اس کو بچپن کے اندر سکھلایا جائے۔ اسی کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، پیار کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ مسجد لے کے جاؤ، اس کو پیار کے ساتھ نماز پڑھنا بھی سکھلاؤ اور نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور اس کے بعد جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے بعد اس کے اوپر سختی کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہے۔ بچوں کو یہ بات ان کے والدین نے سکھلانی ہے، والدین کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی اور درسگاہ یہ بات نہیں سکھلا سکتی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے کس طرح سے رکنا ہے۔ پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے۔ کسی بھی کام کے اندر جلد بازی نہیں کرنی، کسی بھی کام کے اندر جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر بیٹھنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، اور یہ بڑے تکیدی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی رفتار کے اندر میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب بات کرنی ہے تو تمہارا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہم لوگ
اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو ذمہ داریاں اس معاشرے نے اور اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر ہمارے ذمے لگائی ہیں، کیا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اپنے ذمے لگائی، کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے؟ اپنا محاسبہ کیجئے، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں اور باپ نے چھوڑ کے اسکولوں کے حوالے کر دی۔ بچہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا نہیں، 6-7 بجے ماں باپ اسے اٹھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسکول جانا ہے اور اس کے بعد سارا دن اسکول میں رہنا ہے۔ بچہ صبح 7-8 بجے اسکول چلا جاتا ہے، 2-3 بجے وہ گھر آتا ہے، 4-5 بجے کھانا کھلا کے ظہر کی نماز اسکول میں گزر جاتی ہے، 4-5 بجے اس کو 1 گھنٹہ سلا کے کھانا کھلا کے اس کے بعد ٹیوشن پڑھنے بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر ٹیوشن والی باجی جانے اور بچہ جانے، اور اس کے بعد بچہ شام کو گھر آتا ہے، اس کو ٹی وی لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب تو ٹی وی کا بھی زمانہ نہیں رہا، فون دے کے جان چھڑوا لی جاتی ہے کہ جاؤ بچے جاؤ جا کے گیم کھیلو، جو دل کرتا ہے دیکھو، میری جان چھوڑو، مجھے کچھ لمحات سکون سے گزارنے دو۔ اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، بچہ پھر سو جاتا ہے، اور یہ ایک لائف سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة